أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين ولعن دائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد. ہمارا موضوع جو ہے وہ بہرحال واضح ہے سب کے سامنے کہ خدا یعنی کنسیپٹ آف گاڈ اینڈ ہز وننس، اللہ کی وحدانیت اور ذات خدا کا تصور اسلام میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کسی بھی بات کے عرض کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے واجب جانتا ہوں آپ سب کو بہت عظیم اور پر مبارک شب ہے اور بابرکت شب ہے، امام حسن علیہ السلام کی میلاد باسعادت کی شب ہے. آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ. اور اللہ ان دنوں کے صدقے میں اور اس شب کے صدقے میں جتنے بھی مومنین محتاج دعا ہیں اور پریشان حال ہیں، خدایا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی سختیوں کو دور فرمائے. اس دنیا کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، بے ضرر انسانوں کو، مسلمانوں کو خدایا اس موذی مرض کے شر سے نجات دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارے امام کی ولادت کی عیدی، ہمارے امام کا ظہور. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں خدا شناسی سے متعلق جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جاننا کہ کائنات کا ایک خالق ہے، کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، یہ اچھی بات ہے. ہر انسان کے لیے کم از کم یہ جاننا ضروری ہے. امام کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ رحم اللہ عمران، اللہ رحمت نازل کرے اس انسان پر، علما من عین وفی عین و الی عین. چھٹے امام سے بھی یہ حدیث ہے اور بھی دوسرے اماموں سے کہ اللہ اس انسان پہ رحمت نازل کرے کہ جسے یہ معلوم ہو کہاں سے آیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے. وفی عین، کہاں ہے وہ، جہاں رہ رہا ہے وہ، اس کے کس دنیا میں رہ رہا ہے، اس دنیا کو کیسا ہونا چاہیے، کیسی ہے اور کیسا وہ بنا سکتا ہے اس دنیا کو. وہ الی عین، اور یہ انجام اس کا، اس کی زندگی کا کیا ہوگا، کہاں جائے گا، یہ ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے. اور بھی اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان تعرف ربک، کہ سب سے پہلے انسان اپنے رب کو پہچانے. اچھا، رب کو پہچاننے کے مراحل ہیں. رب کو پہچاننے میں صرف اتنا جانا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کفار قریش بھی بالکل یہ جانتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کس نے بنایا زمین و آسمان کو، تو وہ کہتے تھے کہ لیقولن اللہ، اللہ ہی نے بنایا. ہمارے لیے اتنا جاننا کافی نہیں ہے کہ ہم بھی کہیں کائنات کا خالق خدا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا، یعنی اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہ ہو کہ ہم اسٹیٹمنٹ دے دیں، ہم یہ بیان کر دیں کہ نہیں کائنات کا تو سسٹم ہے، بنانے والا خدا ہے. نہ، بلکہ ایسی شناخت ہو اور اس طرح ہم پہچانیں. یہ میں خود اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں وہ دخل رکھے، وہ ہماری شناخت یعنی ہماری شناخت جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھا سکے، ہماری شناخت ہمیں روک سکے، ہماری شناخت جو ہے ہمیں راستہ دکھا سکے، ہماری شناخت جو ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ سکے، ہماری شناخت ہمارا ہاتھ اٹھا سکے، ہماری شناخت ہمارا منہ بند کر سکے، ہماری شناخت ہماری زبان کھول سکے، ہماری شناخت ہمارے رشتے، یہ ساری یعنی ایسی شناخت ہو کہ جو ہماری زندگی میں مؤثر ہو. صرف ایسی شناخت کہ حتیٰ میں اس بہت عام سطح پہ اس بات کو عرض کر رہا ہوں، خدا کے علاوہ امام معصوم کی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں، یعنی امام سے متعلق بھی ہماری شناخت جو ہے وہ واجب دینا چاہیے تھا، وہ دیا نہیں. متعلق بھی، رسول سے متعلق بھی ہماری شناخت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہماری زندگی میں مؤثر ہوں، ان کو دخل ہو، یعنی ان کا اثر ہماری زندگی میں، ان کے حضور کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو. تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے جو نشانیاں پیش کی ہیں، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، کہ میں اپنی نشانیوں کو انہیں دکھاؤں گا کائنات میں اور ان کے وجود میں، تاکہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے. حق واضح ہونے کا مطلب یعنی ان کو یقین ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ کائنات جو ہے لاوارث نہیں ہے، کائنات کا کوئی مدبر ہے، اور ان کی زندگی میں اس مدبر کے ایمان کا اثر ہو. وہ ایمان ان کو جو ہے ان کے لیے محرک کا سبب بن سکے ان کی زندگی میں. ایسی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے. پچھلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال دی تھی برہان نظم،
کہ نظم جو کائنات میں سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کو اتنا منظم بنایا ہے اور اتنا جو ہے روٹین کے ساتھ ساری چیز کو اللہ نے اس سسٹم میں فکس کر دیا ہے کہ آپ ذرا سا بھی اس روٹین سے اس کو ہٹا کے دیکھیں، وہ جس نہج پہ جس مدار پہ کائنات چل رہی ہے اس سے ذرا سا ہٹا کے دیکھیں، کائنات میں اختلال آ جائے گا، کائنات تباہ ہو سکتی ہے، نظام خراب ہو سکتا ہے، کائنات کا تباہی آ جائے گی۔ ہمارا ذہن پہلے سولر سسٹم میں جاتا ہے، ہم اپنے وجود میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اس طرح کی مثالیں بارہ آپ نے سنی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جانتے ہیں انسان کسی سے متعلق جو ہے اس کے اندر جذبہ اس وقت آتا ہے جب اس کی مکمل اس کو شناخت ہو۔ قرآن مجید میں ہم ایک چیز عرض کرتا چلوں آپ کو، قرآن مجید نے کون سی معرفت ہم سے ایکسپیکٹ کی آپ جانتے ہیں؟ میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، بڑی جذاب آیت ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی اللہ جو ہم سے معرفت اور ایمان ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اللہ جو ایمان ہم سے چاہتا ہے وہ ایمان ہے کہ جس میں اللہ کی شدید محبت ہو، یعنی عشق ہو ہمارا۔ اب آپ جانتے ہیں میرا صحیح معنی میں عشق جو ہوتا ہے وہاں پھر یعنی اس زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ بارہا تاریخ میں پڑھتے ہیں، مثال خدا کا عشق، یعنی آپ کربلا دیکھ لیجیے، خدا کے عشق کا مظہر ہے کربلا، مولا کائنات کی زندگی خدا کے عشق کا مظہر ہے، رسول خدا کی زندگی خدا کے عشق کا مظہر۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیں، اپنے ماضی قریب مستقبل میں یا حال میں اپنی زندگی میں دیکھ لیں، جو ہمارے پاس بعض مثالیں ایسی، بعض ایگزامپلز ایسے ہیں کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں مثال ہے بنی اسرائیل کی، آپ نے دیکھا جادوگر جب آئے، وہی جادوگر جن کے دل میں خدا کا عشق نہیں تھا، خدا کو نہیں پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جناب موسیٰ نے صرف اپنے ایک اعجاز کے ذریعے اس طرح ان کو تبدیل کیا ہے، یعنی اس زاویے سے آپ قرآن کی اس لطیف واقعے کو آپ غور کیجئے، واقعہ ایسا لطیف واقعہ ہے کہ جس میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کبھی کہ منٹوں میں اتنی عظیم تبدیلی ایجاد کی ہے، کوئی بھی انسان اتنی جلدی بدلتا نہیں ہے۔ ہم نے جناب حر کے لیے سنا ہے جناب حر ایک رات میں بدلے، لیکن جناب بنی اسرائیل کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں وہ ایک رات کا نہیں ہے، وہ لمحوں کا ہے، اور پھر اتنا بدلاؤ آ گیا کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے سب سجدہ کیا، فرعون نے دھمکی دی تو کہا جاؤ جو کرنا ہے افعل ما شئت، تم کو جو کرنا ہے کر لو، یعنی لٹریچر بدل گیا ان کا ایکسنٹ، وے آف کمیونیکیشن بدل گیا ان کا، جس سے ڈر رہے تھے اس کے سامنے آنکھ بڑھا کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کس لیے کیا انہوں نے؟ صرف اس خدا کے عشق میں جس پر وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو ہماری معرفت ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ عشق کیسے آتا ہے انسان کی زندگی میں نے ایک چیز بتائی تھی، برہان نظم، انسان سسٹم کو دیکھے، بیوٹی کو دیکھے، بیوٹی کے بعد کائنات میں بہرحال یعنی ہر چیز میں انسان کو فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں خدا کی ایک نشانی ہے کہ انسان چاہے تو خدا کو اس میں ہر چیز میں تلاش کر سکتا ہے۔ آپ مثلا صبح کا نکلنا، اور ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے گر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، کسی شاعر نے خوب کہا، ٹھیک ہے، کہ خالی ایک صبح ہے 24 گھنٹے میں، خالی جیسی سن رائز ہوتا ہے وہی کافی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ایک نظم ہے کائنات میں۔ نظم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خوبصورتی نظر آتی ہے، کمال نظر آتا ہے، حسن نظر آتا ہے، ہر چیز میں کوئی بھی چیز۔ یہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو اس سے بہتر کوئی خالق نہیں ہے۔ صحیح معنی میں احسن، یعنی صرف انسان کو احسن الخالقین، یعنی صرف انسان احسن الخالقین کا مصداق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ خالی اللہ نے انسانی کو اچھا خلق کیا، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق اس کے احسن الخالقین ہونے کی دلیل ہے۔ ہم لوگ عام طور سے اس آیت کی تطبیق اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو کہا احسن الخالقین، نہیں، اللہ کی ہر مخلوق اس کے احسن الخالقین ہونے کی دلیل، کیونکہ ہر چیز کو اس نے اس طرح خلق کیا ہے کہ وہی اس کا پرفیکشن ہے، اس سے بہتر وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ پہاڑوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہی ان کا پرفیکشن، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ جانوروں کو ایسا بنایا ہے کہ وہی ان کے لیے سب سے بہتر وجود ہے، اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ انسان کو ایسا بنایا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر اور وجود کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے سسٹم میں ذرا سی تبدیلی ایجاد کر کے دیکھ لیں، ظاہری اپیرنٹ تبدیلی جو ہوتی ہے ہم اپنے وجود میں کر کے دیکھیں، ہاتھ پیر کو ادھر ادھر کر کے دیکھیں، یوں تو نہیں کر سکتے ہم، مثلا کیا نام ہے، کمپیوٹر پہ یا دماغ میں تو بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ آنکھ بند کیجیے، اپنی ناک کو الٹا تصور کر لیجیے، یعنی وہ سسٹم جو نیچے کی طرف اس کو آنکھ بند کر کے آپ اوپر تو دیکھ سوچ تو سکتے ہیں، اللہ نے فکر میں اتنی وسعت دی ہے، آدمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
ہم اپنے مثلا وجود کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو ذرا سا ادھر ادھر کر کے دیکھیں تو جو بھی چیز اللہ نے دی ہے انسان کے وجود میں ذرہ برابر بھی اگر انسان اس میں تبدیلی لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے جو اس کا اثر ہے وہ کھو بیٹھے گی وہ چیز. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمام چیزیں اتنی پرفیکٹ ہیں کہ یو کانٹ چینج. اسے کہتے ہیں بیوٹی. میں نے عرض کیا تھا، آپ اس کو پلیز دیکھیے گا، غور کیجیے گا. دعائے عرفہ کا میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو. دعائے عرفہ میں جائیے اور امام حسین علیہ السلام نے جہاں بیچ میں ہے، یہ وہ ابتدا میں نہیں، جہاں بیچ میں نے اشارہ کیا تھا اس دن، جہاں بیچ میں امام حسین نے انسان کی خلقت کے مختلف اجزاء اور مختلف مراحل کی طرف تذکرہ کیا. نطفے سے شروع کیا ہے، آب حیات سے شروع کیا ہے، اور پھر ایک مکمل انسان ہونے تک، اور پھر اس کے بعد کان کے میکینزم کو، آنکھ کے میکینزم کو، انسان کے قلب کے میکینزم کو، وجود میں بیٹھی رگوں، انسان کے دماغ کے میکینزم کو، ایک ایک چیز کو امام حسین نے جو ہے پوائنٹ کیا، ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کیا. خوب یہ کیا ہے؟ یہ بیوٹی ہے. یعنی ہر چیز آپ دیکھ لیں، ذرا سا اختلال آ جائے سسٹم میں انسان ختم ہو جاتا ہے. دماغ میں اگر 2 سیکنڈ کے لیے، یا 3 4 5 سیکنڈ کے لیے تو بہت زیادہ ہے، اگر کچھ دیر کے لیے آکسیجن آ جائے تو انسان کوما میں چلا جاتا ہے. کبھی کبھی انسان مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ دیر میں انسان جو ہے پوری زندگی بدل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پرفیکشن اور کمال کے اس مرحلے پہ ہو کہ جہاں there is no possibility of any change، جہاں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہ ہو. وہاں اب انسان جو ہے، یہ کیا ہے؟ بیوٹی ہے اللہ کی، اللہ کی جمال ہے، اللہ کا نظم کائنات میں، یہ اس طرح نظم دے دیا. دوسری چیز ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اللہ کے فیورز کو اپنی زندگی میں ہم دیکھیں. خدا کے فیورز کو اپنی زندگی، یہ بھی یعنی ایسی خدا شناسی ہماری ایسی ہونی چاہیے. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کیا ہمیں عطا کیا. ہم لوگ جب عطا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کو اللہ نے آنکھ دی ہے مثال کے طور پہ، ہاتھ پیر دیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فیورز کو کیسے آدمی محسوس کر سکتا ہے خدا کے؟ یہ چیزیں سبب بنے گی کہ اللہ کا عشق بڑھے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے سیریل ٹی ویوں میں اور ایسے اسٹوریز دیکھی ہوگی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کو لائن پہ لانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کو فیورز دکھاتے ہیں کہ یہ فیور ہے، یہ کیا، تم اس کے ساتھ یہ برائی کر رہے ہو، تو یہ سوچ کے انسان جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فکشن نہیں ہے، یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا. یہ صرف محض کہانی اور قصہ نہیں ہے، انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے. انسان جب فیورز کو، آپ جانتے ہیں جناب حر کو کس چیز نے جناب حر بنایا؟ جناب حر کو اسی فیور کے احساس نے حر بنایا. آپ غور کیجئے، کیا تھا کہ یہ فرزند فاطمہ ہے. امام حسین نے جو کہا تھا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں روئے، تو جناب حر نے کیا کہا تھا کہ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ کو جواب دیتا. یعنی جناب حر کے وجود میں شہزادی فاطمہ کا کمال، یعنی ان کی منزلت اور عظمت تھی. تو اسی فیور کے، اسی عظمت کے احساس نے کہ شہزادی جیسی خاتون کہ جس کا پوری کائنات پہ احسان ہے، ہم ان کے لاڈلے کے ساتھ جو ہے یہ ستم کریں. جناب حر واپس آ گئے. امامت کا بھی احساس تھا. امام حسین نے کہا نماز پڑھو، اپنی جاؤ الگ جماعت قائم کرو. کہا کہ نہیں، آپ کے رہتے ہم نہیں کر سکتے. وہ امام حسین کا وہ علاج تھا، نفسیاتی علاج کیا تھا. میں نے کبھی عرض کیا ہو شاید، امام حسین نے جناب حر کا نفسیاتی علاج کیا تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیور کا احساس انسان اپنے وجود میں اللہ کے احسانات اور اس کے فیورز کو محسوس کرے، تب کہیں وہ صحیح معرفت، عشق والی معرفت اس کی زندگی میں آ سکتی. عشق والی معرفت لانے کے لیے، وَإِلَّا یوں جاننے والی معرفت کہ ہاں کائنات کا کوئی خدا ہے، کوئی مدبر ہے، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، جب ضرورت ہوئی تو آسمان کی طرف دیکھ لیا، جب ضرورت ختم ہوئی تو بھول گیا. قرآن مجید نے جیسے کہا کہ مثلا فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی کشتی مجھار میں پھنستی ہے تو وہ جو ہے پریشان ہوتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اتنے اخلاص کے ساتھ اور تڑپ تڑپ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ کیا کہنے، خدایا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. ہوتا ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب مصیبت میں آتے ہیں تو سارے اذکار، سارے اعمال، ساری دعائیں یاد آنے لگتی ہیں. فلما نجاهم الى البر، لیکن یہی خدا جب ہمیں خشکی کی طرف لے کر آتا ہے، مجھار سے نجات دلاتا ہے، طوفان سے ہم بچ جاتے ہیں، وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں. یہ بھی بلائیں ٹل جائیں گی. ابھی کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، کتنے لوگ جو ہے مثال کے طور پہ ابھی تڑپ رہے ہیں، کتنے لوگ بلبلا رہے ہیں. یقیناً موقع ہے ایسا، لیکن یہ گریا، یہ ولا باقی رہے، یہ ولا لالچ والی ولا نہ رہے، یہ باقی رہے. یہ عشق اگر باقی رہے گا تو یقیناً زندگی کی ہر سختی جو ہے وہ اسی طرح ٹل جائے گی. کیونکہ زندگی کا لازمہ ہے، سختیاں تو آنی ہے. there is no escape. ہم مصیبت سے بچ ہی نہیں سکتے. ہم جب تک زندہ ہیں، الدنیا حفت بالمکارہ، دنیا میں سختیاں ہیں، مصیبت ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس عشق کو، اس کے فیور کو محسوس کیسے کریں. تو کہنے کا اب اصل بات کی طرف میں آپ کو
انسان اپنی زندگی میں خدا کے فیورز کا احساس کرے تو اس کے دل میں عشق جاگتا ہے. ہماری ایک راستہ ہے اللہ کی نظم کو اور اس کے فیورز کو. فیورز کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیلکولیٹ کس چیز کو کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیلکولیشن ہماری زندگی میں اس چیز کا ہوتا ہے کہ وٹ وی گین، جو ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس دن بھی 2 دن پہلے بھی مثال دی تھی. لیکن جن چیزوں سے ہم بچتے ہیں اس کو ہم کبھی اپنی زندگی میں حساب ہی نہیں کرتے. جو چیز ہماری جیب سے نہیں، آدمی جب حساب کتاب کرتا ہے تو اپنی آمد کا حساب کرتا ہے. لیکن جو چیزیں مثال کی زندگی میں، اپنی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جن چیزوں سے ہم نے جس کو دیکھا بھی نہیں ہے. ہم ایک آدمی تھا راستے میں چل رہا تھا، اس کے پیر میں چوٹ لگی، ہلکی سی چوٹ لگی، وہ اپنے چوٹ کے سبب زمین پہ جھک گیا، پیر کو پکڑا بیٹھا رہا. تھوڑی دیر تک اس کے پیر سے ہلکا سا خون بھی نکلا. ٹھیک ہے، لیکن وہ 10 منٹ وہاں 5 منٹ اس کا اس جگہ پہ گیا، وقت گیا. اور اسی 5 منٹ کے بعد، 5 منٹ میں فرض کیجئے وہ مثال کے طور پہ 150 میٹر کا ڈسٹینس کور کر لیتا، 200 میٹر کا ڈسٹینس کور کر لیتا. ایگزیکٹ 5 منٹ کے بعد جتنے میٹر کا وہ ڈسٹینس کور کرتا ہے وہاں ایک چھت گرتی ہے اور وہاں جو ہے وہ حادثہ ہو جاتا ہے. اب یہی آدمی اگر اس کے پیر میں چوٹ نہ لگتی، یہ زمین پہ نہ جھکتا اپنے انگوٹھے کو پکڑ کر، تو یقیناً یہ اس حادثے کا شکار ہوتا. یہ قابل غور بات ہے. یعنی اللہ کبھی کبھی زندگی میں مصیبت اور آفات، ہم لوگ تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم تڑپنے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا افتتاح کا جملہ ہے مثلا اگر مجھ سے تاخیر ہوئی اتبت بجہلی لئن ابطأ منی اتبت بجہلی علیک، اگر میری دعا مستجاب ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں ملتا ہے، تو ہم جو ہے اپنی جہالت میں ہم عتاب کرنے لگتے ہیں. کیا ہے خدا، ہم ہی کو نہیں ملتا ہے، اتنے لوگ خوشحال ہیں، ہم ہی پریشان ہیں. ہماری زبان میں شکوہ آنے لگتا ہے. یہ عشق نہیں ہے عزیزو. ہماری معرفت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں عشق، وہ عشق کب آتا ہے؟ جب ہم اس کے فیورز کو محسوس کریں گے، جب ہم اس کے احسانات کو محسوس کریں گے. یہی انسان جو اپنے گھٹنے کو لے کے بیٹھا ہے، وہ اگر یہ سوچ لے کہ یقیناً میں انگوٹھے کو لے کے بیٹھا ہے، وہ اگر یہ سوچ لے کہ اس انگوٹھے کی چوٹ نے ہمیں موت سے بچایا ہے، تو یقیناً وہ شکر کرے گا اس چوٹ پہ، بجائے اس کے کہ وہ افسوس کرے، گلا شکوہ کرے کہ اگر میں وہاں 200 میٹر کے ڈسٹینس کور کر لیتا اس 5 منٹ میں، تو واقعی پھر ملک الموت کے ساتھ مجھے جانا ہوتا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے فیورز کا احساس کرنا. زندگی میں بہت ساری جو ہے مثلا کیا نام ہے، اللہ کے احسانات اور فیورز ہوتے ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں. یہ عشق کیسے آئے گا؟ یہ شب و روز جب ہم اس کے احسانات کو، اچھا جب عشق آتا ہے تب کہیں جو ہے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے. معرفت خدا اس قسم. ایک سوال پہ محمد وال محمد، میں ایک 2 نقطہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کیا دیکھیں ایسی عشق والی معرفت کہاں کہاں مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیپٹر ہے کیا نام ہے، ایک موضوع اس سلسلے کا کہ جو ہے انسان کی زندگی میں معرفت خدا کا اثر کیا کیا ہے. کہاں ہم نے اتنا خدا کو جان لیا، کائنات کا خالق ہے، کائنات کا جو ہے بنانے والا. اچھا ایسا خدا، میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں بریکٹ میں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی بھی شب ہے، بہت مختصر سی دلیل ہے اور بہترین دلیل ہے. یعنی انسان اگر اس پہ بیٹھ کے سوچے تو اٹس سفیشینٹ. مولا کائنات نے امام حسن کو دی تھی. یہ میں سب گوشہ فکر کا وہ آپ سب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وننس آف گاڈ کے سلسلے میں، اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں. مولا کائنات نے سادہ جملہ کہا، بیٹا اگر اس دنیا کا کوئی اور خالق ہوتا تو لاطت کا رسولو، بیٹا اگر اس دنیا کا کوئی اور خالق بھی ہوتا، ٹھیک ہے، تو تمہارے پاس اس کے رسول بھی آتے، تم کو اس کا سسٹم بھی نظر آتا، اس کا نظام بھی نظر آتا. کیونکہ وہ خالق جو ہے وہ خدا، میں سمدیت پہ کل گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ ایسا خدا جو ہے کیا نام ہے وہ ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتا. تو وہ خالق جو ہے بہرحال اس کے رسول بھی ہوتے، اس کے نبی بھی ہوتے، اس کا نظام بھی ہوتا، اس کا سورج ہوتا، اس کا چاند ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی صبح ہوتی، اس کی شام ہوتی، اس کا پورا سسٹم اپنا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کائنات میں سب کچھ، یعنی پورے کمال اور پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ وہ خدا تھا. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے کیا کہا امام حسن علیہ السلام سے کہ لئن مثلا اگر غیر اللہ کے علاوہ جو کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے بھی اثرات تم کو ظاہر ہوتے ہیں. اس کے اثرات کا نمایاں نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں ایک ہی، ایک سسٹم کا ہونا، ایک نظام کا ہونا کائنات میں اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کائنات میں ایک سے زیادہ نہیں. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو اس میں فساد ہوتا، جھگڑا ہوتا. کیوں ہوتا؟ یہ کل میں سمد کے سلسلے میں جب گفتگو کروں گا کہ خدا جو ہے سمد ہے، اس کی سمدیت کا مطلب کیا، وہ انشاءاللہ
اس میں آپ کی خدمت میں اس بات کا اشارہ کروں گا. تو اس کی وحدانیت کو پہچان لیا ہم نے. اس کی اور بھی صفات ہیں، وہ حکیم ہے، کیونکہ حکیم سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں. فرض کیجئے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق اللہ کی حکمت سے، وہ الگ، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا، وہ الگ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کی وحدانیت کو جاننے کے بعد اب سب سے اہم جو ہے اس کے وجود کو پہچاننے کے بعد سب سے اہم مرحلہ جو ہے یہ ہمیں کیا نام ہے اس کے عشق کے مرحلے تک پہنچنا ہوگا. یہی تنہا دیکھ لیجیے، آپ یاد رکھیں، زندگی کے مسائل کا، زندگی کے اختلافات کا، سماجی اختلافات کا، سماجی جھگڑوں کا، اور میاں بیوی کے جھگڑوں کا، بھائی بھائی کے جھگڑے کا، دوستوں کے جھگڑے کا، جماعتوں کے جھگڑے کا، تنظیموں کے جھگڑے کا، تنہا اثر، تنہا سبب معرفت خدا اور عشق خدا کا فقدان. میں اس کو بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جہاں خدا نہیں ہوتا وہیں شیطان آتا ہے. اچھا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جتنے بھی اگر کہیں خدا آ جائے تو ہم لوگ، آپ دیکھیے رہبر معظم نے کتاب لکھی انسان 250 سالے، 250 سال کا انسان. اس سے کیا مراد لے رہے تھے؟ یعنی 250 سال کا انسان یعنی یہی ائمہ طاہرین علیہ السلام، 14 معصومین، یعنی ایک انسان ہے، 14 ہے لیکن ایک ہے. یہ یکسانیت، یہ وحدانیت کیسے آتی ہے؟ یہ مثلا کثرت میں وحدت کیسے آتی ہے؟ کثرت میں وحدت وہاں آتی ہے جہاں معرفت خدا ہو، عشق خدا ہو، خدا سے لگاؤ ہو. انسان جب خدا کے لیے بولے گا تو اس کو خدا کے لیے خاموش ہونا بھی آتا ہے. انسان جب خدا کے لیے لڑے گا تو خدا کے لیے اس کو دوستی بھی کرنا آتی ہے. ہوتا کیا ہماری زندگی میں، ہمارا جھگڑا خدا کے لیے شروع ہوتا ہے لیکن دشمنی ہماری ذاتی رہتی ہے. نام ہوتا ہے خدا کا، ٹھیک ہے، اسی لیے تو اتنے جڑ جو بنتے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ کسی پہ پرٹیکولر کمنٹ نہیں کر رہا، میں ایک عام بتا رہا ہوں. بیماری سماجی بیماری ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. میں کوئی علاقہ بھی میری نظر میں خاص نہیں، ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے. ٹھیک ہے، نام خدا کا ہوتا ہے لیکن کام اپنا ہوتا ہے. ائمہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیجیے، ائمہ کے خاص جو ہے وہ صحابی ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، وہاں کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کربلا میں لڑائی ہو رہی ہے خیمے میں، لیکن کس کے لیے؟ راہ خدا میں سبقت کے لیے. نہیں، ہم پہلے جائیں گے، یعنی وہ لڑائی نہیں ہے، وہ جو ہے تعبیر غلط ہے، میں یہ بتاؤں، یعنی سبقت کے لیے جو ہے وہ سب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں یعنی سماج میں ہمارے فقدان ہے. ہم نے خدا سے شروع نہیں کیا. میں بہت معذرت کے ساتھ کروں، مرزا عسکری میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی معرفت خدا سے شروع نہیں کی اپنی زندگی کو. ہمارے والدین نے اپنے بچوں کی معرفت خدا سے شروع نہیں کی زندگی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچوں کو آپ زمانے کے علم سے آشنا کرائیے، لیکن آپ ان کو وہ چیز تو دیجئے کہ جو ان کے لیے بیک بون، اسپائنل کارڈ سے زیادہ، بیک بون سے زیادہ مضبوط رکھنے والی. کمر بھی ہے، کمر کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں لیکن معرفت خدا ہو تو اس کے ذریعے انسان جی سکتا ہے. معرفت خدا نہیں ہے تو سب کچھ سالم رہنے کے بعد بھی انسان تباہ رہتا ہے، فقیر تہدست رہتا ہے. ہم لوگ سب کچھ اپنے امام حسین کا وہ جملہ ہم لوگ کتنا سن کے خوش بھی ہوتے ہیں، مجلسوں میں تعریف بھی کرتے ہیں لوگ اور تعریفیں بھی ملتی ہیں کہ خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا دیا. جتنے ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ماں باپ ہیں سب کو اس جملے کا علم ہے کہ سب کو یقین ہے، لیکن ہم ایسی چیز کا یقین کیا فائدہ ہے جو ہم اپنی اولاد کو نہ دے سکیں. ہم دیتے نہیں اپنے اولاد کو، ہم کہاں دیتے ہیں، ہم کہاں. مطلب مولا کائنات کو دیکھیے، بچپنے میں بی بی زینب، میں نے شاید عرض کیا، یاد نہیں ہے مجھے، بی بی زینب بچپنے میں بیٹھی ہے، وہاں آپ ان کو خدائی توحید سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں بہرحال کیا نام ہے، یہ مولانا ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم اے وکٹم، لیکن آپ یہ بتائیے ہمارے معاشرے میں دینی امور پہ، یعنی بچوں کو دین سکھانے میں ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں، کتنا ہم نے خرچ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ پرائرٹی نہیں ہے ہماری. جبکہ ہم خود مجلس میں واہ واہ داد دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاتے ہیں کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. خب یہی تو حقیقت ہے. آپ اس کو مثال کے طور پہ بل گیٹس بنا دیجیے لیکن گڈ فار نتھنگ. آپ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کو دے دیجیے، گڈ فار نتھنگ. اگر اس پاس خدا نہیں تو کچھ نہیں اس کے پاس. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا کہ اچھا بچپن سے آپ نے جو کربلا کی مثلا، ہم لوگ وہی سن کے روتے بھی ہیں، مصائب میں بھی اہل بیت کی داستانیں سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بیوٹی نہیں دیکھی کربلا میں، معرفت خدا کا عنصر نہیں دیکھا. چھوٹا بچہ ہے لیکن عشق خدا میں غرق ہے، 4 سال کی بچی ہے لیکن عشق خدا میں غرق ہے. آپ نے کبھی کسی کربلا کی کسی بچے کی زبانی آپ نے تاریخ کا کوئی جملہ شکوے والا سنا ہے؟ ایسی مصیبتیں آئی کہ جیسی کائنات میں کسی نے نہیں جھیلی ایسی مصیبتیں، لیکن کسی بچے کی زبان پہ آپ شکوہ خدا کے لیے، خدا تو نے یہ کیا کر دیا. ہم ہی ملے تھے، کسی بچے نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اس گھرانے میں تربیت ہے معرفت خدا سے. ہمیں سب سے پہلے جو ضرورت ہے، کس بات کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس طرح اپنے ذہن کو پریپیئر کرنا. سب کچھ چھوڑ دیجیے، آپ نے کچھ نہ سکھایا اگر،
لیکن عشق خدا اگر سکھایا تو اس کے بعد پھر ساری چیزوں کو آپ میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے مراحل طے کرنے ہوں گے انسان کی زندگی، تبھی انسان کی زندگی بن سکتی ہے، تاکہ انسان گم نہ ہو اپنی زندگی میں۔ آج آپ کو خبر ملتی ہے بہت سے لوگ مثلا فرض کیجئے کئی بہت سے علاقوں کی خبر ملی کہ مذہب سے دور ہو گیا جوان، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ماں باپ جو ہے وہ یا تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ کیوں کمپرومائز اس لیے کرتے ہیں کہ دے ہیو نو چوائس، شکوہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ غلط دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ ان کو کمپرومائز کا حق نہ شکوہ کا حق، کیونکہ غلطی ان کی ہے۔ جب ان کو جو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے فیورز کو محسوس کرنا ہوگا، اور یاد رکھیے کافر، مشرک، بے دین، ہر انسان کی زندگی میں بے انتہا فیورز ہے اللہ کی۔ اللہ نے فیورز پہنچانے میں اور احسان کرنے میں کوئی قید نہیں رکھی۔ فرعون کو بھی اللہ جو ہے وہ اس کے حق میں بھی اللہ جو اس کو بھی عطا کر رہا، اس کو بھی اللہ نے عطا کر کر کے مہلت دی۔ یہ جو مہلت کا مفہوم آپ نے سنا ہے نا، اللہ مہلت دیتا ہے، اس لیے عطا کر کے اللہ مہلت دیتا ہے، کبھی تو شاید یہ میرے فیور کو یاد کرے گا، کبھی تو اس کی انسانیت جاگے گی، کبھی تو یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔